کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام چونٹی رکھا ہے؟ جی ہاں، قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام سورہ نمل ہے اور نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ایک بہت ہی معروف واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے تو کچھ چونٹیاں زمین پر موجود تھی، تو ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہتی ہے کہ اے چونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں مسل نہ ڈالے۔ چونٹیاں اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی حیرت انگیز تخلیق ہیں اور یہ بہت ہی عقل مند ہوتی ہیں۔ شیر اپنی طاقت اور ہیبت کی بنیاد پر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اگر بادشاہ کا انتخاب عقل و دانش پر ہوتا تو چونٹیاں بادشاہ ہوتی۔ چونٹی کی صناعی سے متاثر ہو کر سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا تھا کہ جا کر چونٹی کی زندگی کا مطالعہ کر اور دانا بن۔ المانیہ کا ملک الشعراء گوئٹے کہتا ہے کہ محنت، صبر اور استقلال سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے اور یہ تمام صفات چونٹی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس چھوٹی سی تخلیق میں ہمارے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں، جیسے چونٹیاں معاشرہ اور سوسائٹی کی تشکیل کو نہایت عمدہ طریقے سے سر انجام دیتی ہے، جیسے چونٹیاں جماعتیں بناتی ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں، اولاد کی افزائش کرتی ہیں، مماری کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ کاشتکاری کرنا، غلام گیری کرنا، ان سب فرائض کو چونٹیاں نہایت ہی عمدہ طریقے سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ چونٹیوں میں ایک نہایت ہی عمدہ خصوصیت ہے کہ بارش ہونے سے پہلے ہی چونٹیوں کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں میں ایک سینسر لگایا ہے جسے ہم آج عام زبان میں ہائیڈروفولک سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ہوا میں نمی کے تناسب کو بانپ لیتی ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ آج سائنس اسی ہائیڈروفولک سسٹم سے پریڈکشن کرتی ہے اور ہمیں موسم کی خبریں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہائیڈروفولک سسٹم، یہ سینسر اپنی ایک چھوٹی سی تخلیق میں بہت پہلے ہی لگا دیا ہے۔ نشانیاں تو بہت موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔